اچھا، ایک ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، ہمارے معاشرے میں سب سے تنہا کون ہے؟ ہم اگر آپ بھی میری طرح سوچیں تو شاید ذہن میں فوراً کوئی بزرگ شخص آئے گا۔ ہم لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ جواب غلط ہے؟ ہم ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ تنہائی کا شکار گروہ حیران کن طور پر 16 سے 24 سال کے نوجوان ہیں۔ ہم یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اکثر لوگوں کو چونکا دیتی ہے۔ یہ ہماری عمومی سوچ کے آپ کہہ لیں کہ بالکل برعکس ہے۔ بالکل۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جوانی مطلب دوست، ہنگامے، رابطے، لیکن عادات و شمار ایک بالکل مختلف اور سچ کہوں تو کافی پریشان کن کہانی سناتے ہیں۔ بالکل، اور آج ہم اسی پریشان کن کہانی کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ صرف اداسی یا اکیلے پن کا احساس نہیں ہے، ہم ایک ایسے پوشیدہ صحت کے بحران پر بات کر رہے ہیں جسے کچھ ماہرین دن میں 15 سگریٹ پینے سے بھی زیادہ خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ موٹاپے سے بھی زیادہ۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ تنہائی آخر ہے کیا، یہ ہمارے جسم اور دماغ کو کس طرح اندر سے کھا جاتی ہے، اور اس دور میں جب ہم سب بظاہر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ہم پہلے سے زیادہ تنہا کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ اور سب سے اہم سوال کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، کیونکہ یہ کوئی کتابی بحث نہیں ہے، یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو کبھی نہ کبھی چھو کر گزرتا ہے۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے بات سمجھ میں آئے۔ تنہائی کا مطلب کیا صرف اکیلا ہونا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ تو اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بہت اہم نکتہ ہے۔ تنہائی اور اکیلے پن میں فرق ہے۔ اکیلا پن ایک جسمانی حالت ہے، آپ ایک کمرے میں اکیلے ہیں۔ تنہائی ایک ذہنی اور جذباتی کیفیت ہے۔ اس کی سب سے اچھی تعریف یہ ہے کہ یہ آپ کے مطلوبہ سماجی تعلقات اور آپ کے حقیقی سماجی تعلقات کے درمیان کا وہ خلا ہے۔ اچھا۔ مطلب آپ جتنے اور جیسے رشتے چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص دوستوں اور خاندان سے بھری محفل میں بیٹھ کر بھی شدید تنہائی محسوس کر سکتا ہے؟ بالکل۔ اور اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس کے انسٹاگرام پر کتنے فالوورز ہیں یا اس کی فون بک میں کتنے نمبر ہیں۔ برطانیہ کی مثال لیں تو وہاں 3.8 ملین لوگ دائمی یعنی لمبے عرصے کی تنہائی کا شکار ہیں۔ اب اس کا موازنہ کریں کینسر کے مریضوں سے، جن کی تعداد ہے 3 ملین، یعنی تنہائی کا مرض کینسر سے بھی زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ موازنہ تو ہلا کر رکھ دینے والا ہے۔ ہم کینسر پر اربوں خرچ کرتے ہیں، اس پر اتنی تحقیق ہوتی ہے، لیکن تنہائی، اسے تو ہم ایک ذاتی مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات کہ نوجوان سب سے زیادہ متاثر ہیں، یہ ہضم نہیں ہو رہی۔ ایک نوجوان جس کی پوری زندگی اس کے سامنے ہے، وہ ایک بیمار بزرگ سے زیادہ تنہا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جن پر ہم آگے بات کریں گے، لیکن اس کے اثرات صرف جذباتی نہیں ہیں۔ اس کے صحت پر انتہائی ٹھوس اور خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ تنہائی قبل از وقت موت کے خطرے کو 30% تک بڑھا سکتی ہے۔ یہ اتنا ہی برا ہے جتنا دن میں 15 سگریٹ پینا۔ ایک منٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب ایک احساس، ایک سوچ آپ کی جان لے سکتی ہے؟ یہ محض ایک احساس ہے، یہ ہمیں جسمانی طور پر بیمار کیسے کر سکتا ہے؟ آخر جسم میں ایسا کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سا بٹن ہے جو تنہائی دباتی ہے جس سے یہ ساری جسمانی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں؟ یہیں پر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک مکمل حیاتیاتی یعنی بایولوجیکل میکانزم ہے۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ اسے ایک خطرے کے طور پر دیکھتا ہے۔ خطرہ؟ کیسا خطرہ؟ یہ ہمارے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ایک قدیم رد عمل ہے۔ ہزاروں سال پہلے اگر کوئی انسان اپنے قبیلے سے الگ ہو جاتا تھا تو اس کا مطلب تھا یقینی موت۔ کوئی شکاری جانور اسے کھا جاتا۔ یعنی ہمارا دماغ آج بھی اسی طرح رد عمل دیتا ہے؟ اسے لگتا ہے کہ ہم جنگل میں اکیلے رہ گئے ہیں؟ بالکل۔ دماغ کے لیے تنہائی کا مطلب ہے میں غیر محفوظ ہوں۔ اس احساس کی وجہ سے ہمارے جسم کا لڑو یا بھاگو یعنی فائٹ اور فلائٹ نظام متحرک ہو جاتا ہے۔
آپ کا جسم ایڈرینالین اور کورٹیسول جیسے اسٹریس ہارمون سے بھر جاتا ہے، آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور آپ کا جسم ایک حالت جنگ میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو وقتی خطرے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص مہینوں یا سالوں تک تنہا ہو تو اس کا جسم مہینوں یا سالوں تک اسی حالت جنگ میں رہتا ہے، اور اس کا سب سے خطرناک نتیجہ ہے دائمی سوزش یعنی کرونک انفلیمیشن۔ اچھا، سوچیں کہ آپ کے جسم کا الارم سسٹم جو صرف چور آنے پر بجنا چاہیے وہ 24 گھنٹے ہلکا ہلکا بج رہا ہے، کچھ عرصے بعد پورا سسٹم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ سوزش پھر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے کو نشانہ بنا سکتی ہے، آپ کے دل کو، آپ کی خون کی نالیوں کو، آپ کے مدافعتی نظام کو۔ اچھا، ایک منٹ، مطلب ایک احساس آپ کی خون کے خلیوں کی پروگرامنگ بدل سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ تنہا لوگوں کے سفید خون کے خلیوں یعنی وائٹ بلڈ سیلز میں 209 مختلف جینز کا اظہار بدل جاتا ہے۔ 209؟ جی، یہ وہ جینز ہیں جو سوزش کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں تنہائی آپ کے جسم کو خود اپنے خلاف کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے خراب سماجی تعلقات دل کی بیماریوں میں 29% اور فالج کے خطرے میں 32% اضافہ کرتے ہیں۔ یہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ یہ صرف ایک احساس نہیں، یہ ایک حیاتیاتی حملہ ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس کا ایک ڈبل ویمی یعنی دوہرا منفی اثر بھی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پڑھا ہے۔ پہلا منفی اثر یہ ہے کہ تنہا لوگ بیماریوں کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، اور دوسرا، اگر انہیں کینسر جیسی کوئی بیماری ہو جائے تو ان کے بچنے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وہ سماجک سہارا نہیں ہوتا جو انہیں علاج کی تکلیف برداشت کرنے اور مثبت رہنے میں مدد دے۔ تو تنہائی آپ کو بیمار بھی کرتی ہے، اور اگر آپ بیمار ہو جائیں تو صحت یاب ہونے کا راستہ بھی مشکل بنا دیتی ہے۔ بالکل۔ یہ سب کچھ سن کر ذہن میں ایک بہت بڑا تضاد پیدا ہوتا ہے۔ ہم تاریخ کے سب سے زیادہ جڑے ہوئے دور میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس اسمارٹ فونز ہیں، سوشل میڈیا ہے، ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی سے بھی ایک سیکنڈ میں بات کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہم اتنے تنہا کیوں ہیں؟ بظاہر تو ہم سب ہر وقت رابطے میں ہیں، لیکن پھر بھی زیادہ تنہا ہیں۔ یہ اس مسئلے کا سب سے پیچیدہ اور اہم پہلو ہے۔ اس کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ ہمارے معاشرے کی ساخت میں تبدیلی ہے۔ پچھلی چند دہائیوں میں ہمارا معاشرہ اجتماعیت سے انفرادیت کی طرف بہت تیزی سے بڑھا ہے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ خود انحصار بنو، مضبوط بنو، اپنے پیروں پر کھڑے ہو اور اپنے مسائل خود حل کرو۔ لیکن اس میں کوئی برائی بھی تو نہیں ہے۔ خود انحصاری تو ایک اچھی اور کامیاب زندگی کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ بہت سے معاملات میں یہ ایک اچھی صفت ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ تنہائی وہ واحد مسئلہ ہے جسے کوئی شخص اکیلے حل نہیں کر سکتا۔ اس کی تعریف ہی دوسرے انسان کی غیر موجودگی ہے۔ اس کے حل کے لیے دوسرے انسان کی کوشش اور موجودگی لازمی ہے۔ جب ہم سارا بوجھ فرد پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم اسے خود حل کرو، تو ہم اسے ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیتے ہیں جو وہ اکیلے جیت ہی نہیں سکتا۔ اور انٹرنیٹ نے شاید اس آگ پر تیل کا کام کیا ہے۔ یہ ہمیں قریب لانے کے بجائے مزید دور کر رہا ہے۔ خاص طور پر یہ ایکو چیمبرز کا جو تصور ہے، جہاں ہم صرف اپنی جیسی سوچ رکھنے والوں کی باتیں سنتے ہیں۔ بالکل۔ سوشل میڈیا ہمیں ایک ایسی دنیا دکھاتا ہے جہاں سب خوش ہیں، سب کامیاب ہیں اور سب کی زندگیاں بہترین ہیں۔ اس سے ایک موازنے کی فضا پیدا ہوتی ہے اور انسان اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور ایکو چیمبرز کی وجہ سے عدم برداشت بڑھتی ہے۔ جب ہم صرف اپنی جیسی سوچ رکھنے والوں سے گھرے رہتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو برداشت کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو ہم سے اختلاف کرتے ہیں۔ صحیح۔ ہم ان سے بات چیت بند کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے خود کو دوسروں کی ذمہ داری سے بری الذمہ سمجھ لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم نے ایک ایسا معاشرہ بنا لیا ہے جو انفرادیت کو سراہتا ہے، لیکن اسی انفرادیت کی قیمت ہم تنہائی کی صورت میں چکا رہے ہیں۔ یہ تو بہت مایوس کن تصویر ہے۔ اگر مسئلہ اتنا بڑا اور پیچیدہ ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی حل بھی ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ اس کے حل موجود ہیں، اور وہ ہماری سوچ سے زیادہ قابل عمل اور مؤثر ہیں۔ ایک بہت ہی زبردست اجتماعی حل سوشل پرسکرائبنگ ہے۔ یہ برطانیہ میں نیشنل ہیلتھ سروس کے تحت ایک بہت کامیاب پروگرام چل رہا ہے۔ سوشل پرسکرائبنگ، یہ نام تو کسی نئی دوا جیسا لگتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ نام دلچسپ ہے۔
لیکن یہ کوئی دوا نہیں ہے، یہ غیر طبی طریقہ ہے۔ اس میں ڈاکٹرز یا ہیلتھ ورکرز لوگوں کو دوائیں دینے کے بجائے انہیں ان کی کمیونٹی میں موجود سرگرمیوں سے جوڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص تنہا یا افسردہ محسوس کر رہا ہے تو ڈاکٹر اسے دوا کا نسخہ لکھنے کے بجائے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں ایک باغبانی کا کلب ہے، آپ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ اچھا، یا ایک کوکنگ کلاس ہو رہی ہے، اس میں حصہ لیں۔ یہ تو بالکل الٹی سوچ ہے۔ مطلب ہم بیماری کا ہر ڈاکٹر کے کلینک سے نکال کر واپس معاشرے میں، کمیونٹی میں ڈال رہے ہیں، جہاں سے شاید وہ شروع ہوئی تھی۔ یہ تو بہت انقلابی خیال ہے۔ بالکل، اور یہ حیران کن حد تک کامیاب ہوا ہے۔ برطانیہ میں ایک کیس تھا، ایک بزرگ جن کی اہلیہ کا حال ہی میں انتقال ہوا تھا۔ وہ بالکل الگ تھلگ ہو گئے تھے، کئی مہینوں سے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں کمیونٹی گارڈننگ کلب میں بھیجا۔ 6 مہینوں میں نہ صرف ان کا ڈپریشن کم ہوا بلکہ ان کا بلڈ پریشر بھی قابو میں آ گیا۔ یہ انسانی تعلق کی طاقت ہے۔ واہ! اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اس پروگرام سے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت میں 28% اور ہسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ جانے کی ضرورت میں 24% کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ کسی بھی دوا سے زیادہ طاقتور اثر ہے۔ یہ تو اجتماعی سطح پر ایک بہترین حل ہے، لیکن ہم سب تو ڈاکٹر نہیں ہیں۔ کیا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنی کمیونٹی کی سطح پر بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ یقیناً، یہاں ایک بہت سادہ سا فارمولا کام آ سکتا ہے جسے 3L کا فارمولا کہا جاتا ہے۔ 3L؟ یہ کیا ہے؟ پہلا L ہے دیکھیں۔ اپنے ارد گرد اپنے خاندان، دوستوں اور پڑوسیوں میں ان لوگوں کو دیکھیں جو جد و جہد کر رہے ہیں، جن کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے، جو خاموش ہو گئے ہیں۔ دوسرا L ہے سنیں۔ جب وہ بات کریں تو اپنے فون سائٹ پر رکھ کر ان کی کہانیاں بغیر ٹوکے اور پوری توجہ سے سنیں۔ اکثر لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی بات سن لے۔ اور تیسرا L ہے ہاتھ بٹائیں۔ یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہونا چاہیے، بس پوچھ لیں، کیا میں آپ کے لیے سودا لا دوں؟ یا آؤ مل کر چائے پیتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام بہت بڑا فرق ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، سنیں اور ہاتھ بٹائیں، یہ بہت سادہ لیکن بہت طاقتور اصول ہے۔ یہ 3L والی بات بہت اچھی ہے، لیکن سچ کہوں تو اکثر ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنے کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ ہم شاید روز کسی تنہا شخص کے پاس سے گزرتے ہوں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ بالکل درست ہے، اور اسی لیے اس پر شعوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس شخص کی جو خود تنہائی کا شکار ہے۔ اس کے لیے صورتحال سب سے زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ وہ اکثر تنہائی اور سماجی اضطراب یعنی سوشل اینزائٹی کے درمیان ایک نفسیاتی جنگ میں پھنسا رہتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جنگ کیسی ہے؟ یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے۔ جب وہ شخص تنہا ہوتا ہے تو اسے شدید تکلیف ہوتی ہے اور وہ دوسرے لوگوں سے ملنا چاہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کسی سے رابطہ کرنے یا ملنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا اضطراب یا اینزائٹی بڑھ جاتی ہے۔ اسے ڈر لگتا ہے کہ لوگ اسے پسند نہیں کریں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے یا اسے رد کر دیا جائے گا۔ اس شدید ڈر کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر سے تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی دلدل ہے جس میں انسان دھنستا چلا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس چکر کو کیسے توڑا جائے، جب آگے بڑھنے میں بھی تکلیف ہو اور پیچھے ہٹنے میں بھی؟ اس کا ایک غیر معمولی لیکن بہت طاقتور حل ہے۔ اس چکر کو توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی سوچ کا مرکز خود سے ہٹا کر دوسروں پر مرکوز کیا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب انسان خود تکلیف میں ہو تو وہ اپنی تکلیف کے بارے میں ہی سوچے گا۔ یہ مشکل ہے، لیکن یہی اس دلدل سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ جب آپ کسی سے رابطہ کریں تو یہ سوچ کر نہ کریں کہ اس سے میری تنہائی کیسے کم ہوگی یا یہ شخص مجھے پسند کرے گا یا نہیں، بلکہ یہ سوچ کر کریں کہ شاید یہ شخص بھی تنہا ہو، میں اس کی تنہائی کو کیسے کم کر سکتا ہوں۔ جب آپ کا مقصد دوسروں کی خدمت یا ان کی مدد کرنا بن جاتا ہے تو آپ کو اپنے اندرونی خوف اور اضطراب پر قابو پانے کی ایک بہت مضبوط وجہ مل جاتی ہے۔ یہ اپنی مدد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے، یعنی اپنی ذات کے خول سے نکل کر دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہی اصل میں خود کو بچانے کا راستہ ہے۔ اور اگر کوئی آج ہی اسی وقت کوئی چھوٹا سا قدم اٹھانا چاہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے جا سکتے ہیں۔ آج ہی اپنے فون سے ان 3 لوگوں کو میسج کریں جن سے آپ نے ایک عرصے سے بات نہیں کی۔ بس یہ پوچھ لیں کہ کیسے ہو، سوچا کہ حال پوچھ لو۔ یا اس سے بھی آسان، جب آپ سڑک پر چل رہے ہوں یا دکان پر ہوں تو کسی اجنبی سے ارادی طور پر آنکھ ملائیں اور ہلکا سا مسکرا دیں۔
آپ حیران ہوں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اشارے انسانی تعلق کا کتنا گہرا احساس پیدا کرتے ہیں، اور یہ احساس دونوں طرف ہوتا ہے۔ آج کی اس پوری گفتگو سے جو بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی ہے وہ یہ ہے کہ تنہائی صرف ایک ذاتی احساس نہیں ہے، یہ ایک سنگین حیاتی اور معاشرتی بحران ہے۔ اس کی جڑیں ہمارے انفرادیت پر زور دینے والے معاشرے میں بہت گہری ہیں، لیکن اس کے حل بھی ہمارے اپنے ہاتھوں میں، ہماری کمیونٹی میں موجود ہیں۔ بالکل، حل انفرادیت میں نہیں بلکہ اجتماعیت میں ہے۔ یہ سمجھنے میں کہ ہم حیاتیاتی طور پر ایک دوسرے سے جڑے رہنے کے لیے بنے ہیں۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جنہیں انسان اکیلے حل نہیں کر سکتا، اور تنہائی ان میں سر فہرست ہے۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اگلی بار جب آپ کسی سے رابطہ کرنے کی خواہش محسوس کریں تو یہ پوچھنے کے بجائے کہ یہ شخص میری تنہائی کے لیے کیا کر سکتا ہے، کیوں نہ یہ پوچھا جائے کہ میں اس کی تنہائی کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ کیا بدلاؤ آ سکتا ہے اگر ہم تنہائی کو ختم کرنے کو اپنا ذاتی بوجھ سمجھنے کے بجائے ایک اجتماعی تحفہ سمجھیں جو ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں؟